لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وبارك وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سامعین کرام، یہ پروگرام آپ روزانہ 4 سے 5 بجے تک سماعت فرماتے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے جس سے آپ SMS کر کے کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں، اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو شامل ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ پروگرام ہے ہی آپ کے لیے. رابطے کا نمبر ہے 0334 1966 966، اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سماعت فرما سکتے ہیں. اور ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6 WAVE 96.6. جی سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز جو کہ خصوصی طور پر قرآن کی تلاوت کا کرنا کیسے ہے، یہ سیکھنے سکھانے پر ترتیب دیا گیا، اور روزانہ آپ مرحلہ وار اس کو سماعت فرما رہے ہیں. یقیناً اللہ کریم کا کروڑہ شکر ہے کہ جس ذات قدوس نے ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن عطا فرمائے. قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت سے ہم الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں، اسلام والے کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں. اس پر جتنا بھی زیادہ شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ ایک خاص نعمت خداوندی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، رحمت نازل فرمائی ہیں، اور وہاں سب سے بڑا تحفہ جو ہے اللہ کا وہ قرآن اور صاحب قرآن ہے. قرآن اور صاحب قرآن میں فرق اتنا ہے کہ قرآن سطروں والا ہے اور صاحب قرآن زلفوں والا ہے. یہ قرآن سکوت ہے، وہ قرآن ناطق ہے. سامعین محترم، قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. تو کتنا رب کریم کا ہم پر کرم ہے، اس کا فضل و احسان ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک بابرکت اور رحمت والی کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی. تو اس کتاب کے حوالے سے ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. اور پھر سورہ ہود میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کی قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں. دیکھیے سامعین، اللہ کریم اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے پیار اور محبت سے مخاطب ہے، اور آگے فرمایا کہ آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے اور اہل ایمان کے لیے عبرت اور یاد دہانی بھی ہے. آگے سورہ یوسف میں فرمایا کہ
انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی اتارا تاکہ تم اسے براہ راست سمجھ سکو۔ اے حبیب، ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن کی حفاظت کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یقیناً اصل میں حافظ یعنی حفاظت فرمانے والا اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یہاں پہ ایک عرض کرتا چلوں کہ جیسے پہلی کتابیں زبور، تورات، انجیل، وہ آج اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، مختلف ابواب میں تقسیم ہو چکی ہیں، مختلف صورتوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، مگر قرآن ایک ایسی عظیم کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور الحمدللہ جس وقت سے یہ نازل ہوا اب تک بلکہ قیامت تک اس کے کسی ایک حرف کو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ کسی نے بدلا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ تو سامعین محترم، ایک جگہ ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ یعنی قرآن سورہ فاتحہ سے یعنی شروع ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ارشاد ہوا۔ آگے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو سامعین محترم، بہت ساری آیات بینات میں قرآن کے حوالے سے بات آتی ہے مختلف موضوعات پر، اور سب سے پہلے اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جب بھی کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لینا، اس کا باقاعدہ حکم آیا سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یقیناً تلاوت قرآن کریم سے منحرف کرنے والا ایک ہی ہے، ہمارا دشمن جو ازلی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر مومن مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مومن مسلمان کا جو قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب بھی یہی قرآن ہے۔ تو وہ ابلیس، وہ شیطان یہ جانتا ہے، تو اس کی دشمنی ہم سے جو ہے ازل سے آ رہی ہے وہ یہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوا ہوں، یہ مومن مسلمان بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں۔ تو تلاوت قرآن کریم کے کرتے وقت شیطان ہی روک سکتا ہے اور کوئی نہیں، وہ مختلف صورتوں میں روکتا ہے، مختلف شکلوں میں روکتا ہے، اس کی رکاوٹیں جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں ہیں، مختلف صورتوں میں ہیں، یعنی کبھی کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی صورت بن جاتی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم نہیں کر پاتے، کبھی
نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، تو نیند اور غلبہ جو ہے یہ اسی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی ہم ارادہ رکھتے ہیں تلاوت قرآن کریم کا، شوق بھی رکھتے ہیں، عزم بھی رکھتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کریم کریں، مگر شیطان جو ہے وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے، ہمارے نفس پر غالب آ جاتا ہے، اور ہم نفس سے مغلوب ہو کر تلاوت قرآن کریم سے منحرف ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، نہیں کر پاتے۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث پاک ہے کہ شیطان تمہاری خون کی جو رگیں ہیں ان کے ساتھ گردش کرتا ہے، خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ تو یقیناً قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کی برکات سے، اس کے فیض سے انسان جو ہے وہ جب برکات حاصل کرتا ہے، اس کا فیض حاصل کرتا ہے، تو پھر شیطان سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جب اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اللہ کی پناہ لے لی، حاصل کر لی، یعنی خود کو اپنے خدا، اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ یعنی اللہ کی پناہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا۔ تو یقیناً جو شخص خود کو اپنے وحدہ لا شریک خدا تعالی عز و جل کی پناہ میں دے دیتا ہے تو پھر اسے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس کا نقصان نہیں کر سکتی، شیطان بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح حکم ہوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے یعنی ایک حکم خداوندی ہے، نص قطعی ہے کہ تلاوت قرآن کریم کے شروع میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ بچوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں؟ تو سامعین محترم، تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے حوالے سے مجودین نے بھی یہ کتب میں جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے، اور اس کے احکام بھی جو ہے وہ بتائے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ ہر صورت کے شروع میں بھی ہے۔ آپ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہر صورت کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، اور یہ بسم اللہ شریف ہر صورت کے درمیان یعنی دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہے۔ یعنی درمیان میں جب ایک صورت کے بعد اس کے خاتمے کے بعد بسم اللہ شریف آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صورت کا اختتام ہو گیا اور اب آگے نئی صورت کا آغاز ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس لیے بھی جو ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلی صورت کا اختتام ہے اور اگلی صورت کا آغاز ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک بھی ہے کہ ہر نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیا جائے، اسے رحمان اور رحیم پکارا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نیک کام کیا ہو سکتا ہے جی۔ تو اس عظیم کام کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کھانا کھانے سے پہلے فرمایا گیا کہ بسم اللہ شریف پڑھیں، یعنی مطلقاً ہر نیک کام جو آپ کے نزدیک سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اچھا ہے، جائز ہے، یعنی ناجائز کام کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں بلکہ جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں جس طرح تعوذ میں آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اسی طرح جب آپ کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، اسے رحمان الرحیم پکار لیتے ہیں، تو یقیناً اس کام میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رحمان الرحیم بندے کا پکارنا جو ہے وہ بہت پسند ہوتا ہے، اور اس پسند کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے، اور آپ یہ پروگرام یوٹیوب، فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں ویو FM 96.6 کے پیج سے۔ تو سامعین محترم، ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ تو مخارج کے حوالے سے ہم پہنچے تھے حرف ضاد پر۔
تو حرف ضاد جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے مخرج اس کا بیان کیا، یعنی اس حرف کے نکلنے کی آواز جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ زبان کا بغلی کنارہ، جس کو تجوید زبان میں حافہ لسان کہتے ہیں. تو ویسے تو یہ جو تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کا سیکھنا ہے یہ بالمشافہ ہونا چاہیے تاکہ انداز بھی دیکھ لیا جائے. تو یوٹیوب پر جو پروگرام آپ دیکھیں گے تو وہاں میں نے یہ اشارات بھی دیے ہیں، کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ آپ اس طرح سمجھ سکیں کہ زبان کا بغلی کنارہ کیا ہے، زبان کا وسط کیا ہے، زبان کی نوک کیا ہے، زبان کی جڑ کیا ہے. تو اسی طرح حافہ زبان یعنی کہ حافہ لسان زبان کا بغلی کنارہ دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے، دائیں طرف سے ہو یا بائیں طرف سے، تو دونوں طرف سے آپ حرف ضاد کو ادا کر سکتے ہیں. جی سامعین، آگے ہم چلتے ہیں دانتوں کی طرف. جیسے میں نے پہلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ حروف کی ادائیگی میں داڑھوں کا، دانتوں کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو دانتوں کے جو نام ہیں وہ مجودین نے، ائمہ کرام نے بیان فرمائے ہیں. تو سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کو ثنایا کہا گیا. یہ جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ ثنایا. ثنایا یعنی تثنیہ سے ہے دو، تو سامنے والے اوپر والے دانتوں کو ثنایا کہا گیا، اور سامنے والے جو نیچے دانت ہیں ان کو بھی ثنایا ہی کہتے ہیں. یعنی ان چار دانتوں کا نام ثنایا ہے. اور وضاحت یہ ہے کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں وہ ثنایا علیہ کہلاتے ہیں، اور نیچے والے جو دو دانت ہیں وہ ثنایا سفلا کہتے ہیں. ثنایا علیہ اوپر والے دو دانت سامنے والے جو ہیں، اور ثنایا سفلا نیچے والے دو دانت جو نیچے ہیں. تو اسی طرح ان کے آس پاس جو چار دانت ہیں ان کو رباعیات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رباعیات. یعنی اربعون، ربع یہ عربی کا لفظ ہے گنتی کے حوالے سے چار. تو ان ہم دانتوں کو رباعیات کہتے ہیں. اور ان کے آگے جو 7 دانت ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے، 32 دانتوں کو ہم نے اس طرح ناموں میں تقسیم کیا ہے. یعنی اوپر اور نیچے جو داڑھیں اور دانت موجود ہیں تو ان کو ہم نے مختلف حصوں میں، جیسے ہم نے حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح ہم نے زبان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا. اسی طرح ہم 32 دانتوں کو بھی ان ناموں میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ 29 حروف کو ہم نے کتنے مخارج میں تقسیم کیا؟ 17 مخارج میں. کتنے میں؟ 17 مخارج میں. تو اسی طرح ہم 32 دانتوں کو ان 12 اسماء میں یعنی کہ ناموں میں تقسیم کریں گے. تو رباعیات کے بعد جو آس پاس اس کے 4 دانت ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انیاب. یعنی نوکیلے جو دانت ہیں وہ جو چبانے کے کام آتے ہیں، تو ان کو تجوید کی زبان میں انیاب کہا جاتا ہے. تو میں نام اس لیے آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ آواز کے نکلنے کی جگہ جو ہے، ظاہری بات ہے اس کو کسی نام سے آپ یاد رکھیں گے، ذہن نشین رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ پڑھتے وقت، تلاوت قرآن کریم کرتے وقت آپ کے وہ بات ذہن میں ہو کہ آپ جو حرف پڑھنے جا رہے ہیں، جو لفظ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس لفظ کے اندر جتنے حروف آ رہے ہیں وہ حروف تہجی کی ترتیب سے نہیں ہیں بلکہ بے ترتیب ہیں، حروف تہجی کے ترتیب کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح لفظ ہے القرآن. کیا لفظ ہے؟ القرآن. اب یہاں پہ پہلے حمزہ ہے، پھر لام ہے، پھر قاف ہے، پھر را ہے، پھر حمزہ ہے، اور پھر نون ہے. تو یقیناً یہ تمام حروف جو ہیں لفظ القرآن میں آئے ہیں یہ حروف تہجی کی ترتیب کے خلاف ہیں. تو لہٰذا ہم نے آگے جو تلاوت کرنی ہے وہ ظاہری بات ہے ہم حروف تہجی کی ترتیب کے خلاف ہی کریں گے.
ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں ہر حرف کے تلاوت کرتے وقت، پڑھتے وقت اس کے مخرج یعنی اس کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو اسی طرح انیاب کے جو آس پاس آگے دہڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو دہڑوں کے جو نام ہیں وہ ضواحک، کیا نام ہے؟ ضواحک۔ عربی کا مصدر ہے ضاحکا یضحک، ہنسنا، یعنی جب ہم ہنستے ہیں تو یہ دہڑیں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے ان کا نام ضواحک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو اگلی دہڑیں ہیں ان کا نام ہے اضراس، کیا نام ہے؟ اضراس۔ تو یوں 32 دانت جو ہیں، داڑھیں اور دانت، یہ مختلف ناموں میں تقسیم ہوئے۔ میں ان ناموں کو پھر دہراتا ہوں۔ سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ان کو ثنایا کہتے ہیں، بلکہ ان کا نام ثنایا علیہ۔ اوپر والے 2 دانت، اوپر والے 2 دانت جو سامنے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ یاد رہے گا نا آپ کو؟ سامنے والے 2 دانتوں کو کیا کہنا ہے؟ ثنایا علیہ۔ اوپر والے، اور ان کے برابر میں ان کے اپوزٹ جو نیچے والے جو سامنے دانت ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ثنایا سفلا، یعنی اسفل کے معنی ہے نیچے آنا، تو اسی نسبت سے ان کا نام بھی سفلا رکھا گیا، کیونکہ یہ نیچے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ ثنایا سفلا۔ ثنایا 2، ثنایا تثنیہ سے، یعنی عربی میں تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اس لیے ان 2 ناموں کو ثنایا کہا، 2 دانتوں کو ثنایا کہا گیا۔ تو ثنایا کا مطلب 2، اور ثنایا علیہ سامنے والے، اوپر والے 2 دانت، اور ان کے مقابلے میں ثنایا سفلا یعنی نیچے والے سامنے والے 2 دانت، ٹھیک ہے۔ ان کے آس پاس 2 رباعیات، کتنے بولا؟ 4 رباعیات۔ رباعیات اربعن سے، رباع 4، تو ان 4 دانتوں کو کیا کہیں گے؟ رباعیات۔ سامعین آپ بھی کوشش کریں کہ ان ناموں کو یاد رکھنے کی۔ تو جو فرض عین قرار دیا تھا شروع میں، یعنی کہ علم تجوید کی فرضیت میں جو بیان ہوئی باتیں، تو ان میں جو میں نے فرض عین قرار دی باتیں، تو اس میں مثلا کہ یہ ناموں کا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن میں وضاحتاً یہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ اگر آپ نام یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف کے مخرج کو ادا کرتے وقت آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ کو نام یاد ہوگا تو آپ فوراً پہچان کر جو ہے وہ اس حرف کی آواز کو نکال پائیں گے۔ تو ان کے ساتھ جو آگے دانت ہیں ان کو انیاب کہا، کیا کہا؟ انیاب۔ تو ان کے ساتھ آگے داڑھوں کا سلسلہ ہے، تو داڑھیں جو ہیں 4 ان کو ضواحک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ضواحک۔ اور ان کے آگے جو آخری داڑھیں ہیں ان کو اضراس کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اضراس۔ تو یہ سامعین دانتوں اور داڑھوں کے نام تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، اور آپ نے یقیناً سن کر یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اب حرف ضاد کے مخرج کے آگے ہے حرف لام کا مخرج، کون سا ہے؟ حرف لام۔ اب لام کا جو حرف ہے اس کا جو مخرج ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی ثنایا رباعی اور انیاب اور ضواحک کے دائیں بائیں یا بیک وقت دونوں جانب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کوشش کریں کہ آپ سمجھ پائیں، یہ میں لام، کیا کیسے بولا؟ لام، یعنی کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر کو اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لام کا جو حرف ہے اس کو آپ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مخرج کے حوالے سے میں پھر عرض کر دوں، ثنایا رباعی اور انیاب، یعنی کہ ثنایا سامنے والے 2 دانت، ان کے ساتھ والے دانت، اور انیاب
یہ تینوں قسمیں جو دانتوں کی ہیں یہ حرف لام کے مخرج میں استعمال ہو رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں پھر دوہرا دوں. حرف لام کے مخرج میں یعنی حرف لام کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان جو ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، ملتی ہے، یعنی کہ زبان کے جو طرفی کنارے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے یہ طرفی کنارے ہیں. جیسے میں نے بغلی کنارے کی بات کی تھی، اسی طرح زبان کی یہ طرفی کنارہ ہے. تو سامعین کوشش کریں آپ سمجھنے کی کہ یہ طرف لسان جو ہے یہ اوپر اٹھتے ہیں اور مسوڑوں کے ساتھ صرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. کون سا حرف؟ لام. کون سا حرف؟ لام. اب اس حرف لام پر آپ نے مثلا کہ اس پر زیادہ مشق کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا مخرج یاد رکھنا ہے. اور مخرج یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ اس کا استعمال دیکھنا ہے. لفظ ہے والا قد، اس میں لام آ رہا ہے. القرآن کیا آ رہا ہے؟ القرآن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن العظیم. ٹھیک ہے. تو اس کی مزید مشق کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح آگے چلتے ہیں مخرج کے حوالے سے. اگلا حرف ہے نون. کون سا حرف ہے؟ نون. اس میں ثنایا، رباعی اور انیاب ان کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں. ثنایا یعنی کہ سامنے والے دانت، رباعی ان کے ساتھ والے دانت، اور انیاب ان کے پھر اگلے ساتھ والے دانت، یعنی کہ یہ سارے جو دانت ہیں یہ تمام کے تمام ان کے جو مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. جی سامعین، حرف لام میں دانتوں کا استعمال تو نہیں ہے، لیکن ان تمام دانتوں کے جو مسوڑے ہیں، جن مسوڑوں میں یہ دانت لگے ہوئے ہیں، ان مسوڑوں سے زبان کا جو وہ ملاپ ہے، زبان کا ٹکراؤ ہے، یعنی کہ تو اس سے پھر یہ حرف لام ادا ہو رہا ہے. لام. ال 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 لا لی لو. ٹھیک ہے. ہاں، تو بس اس حرف پر مزید مشق کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے جب آپ زبان کا طرفی جو کنارہ ہے وہ ملائیں گے تب یہ حرف لام ادا ہوگا. تو اسی طرح حرف نون جو ہے، اسی طرح اس میں بھی چاروں قسم کے جو دانت جو ہے وہ ان کے مسوڑے استعمال ہوں گے. تو ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ان 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 نا نی نو. ٹھیک ہے. تو یوں مخرج کے حوالے سے ہم حرف نون پر پہنچے ہیں. تو اگلا ہمارا جو مخرج کے اعتبار سے حرف آ رہا ہے وہ ہے را. کون سا حرف ہے؟ را. فرماتے ہیں کہ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. پھر دہراتا ہوں. زبان کی پشت یعنی کہ زبان کی جو بیک سائڈ ہے، تو اس کا کنارہ، اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے، یعنی سامنے والے دانت اور ان کے ساتھ والے جو رباعی چار دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے جب زبان کی پشت یعنی کہ زبان کی یہ جو نچلی سائڈ ہے، بیک سائڈ یعنی کہ یہ زبان کی اگلی سائڈ ہے، یہ نچلی سائڈ ہے، تو زبان کی پشت جو ہے، زبان کا جو زبان کی جو بیک سائڈ ہے وہ کہاں سے ملائیں گے؟ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے. ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملائیں گے تو حرف را ادا ہوگا. را، ری، رو. اور ایر اور
کیونکہ پہلے بھی ہم جو مخارج حروف میں ہم پریکٹس کرتے تھے تو اسی طرح کر رہے تھے کہ پہلے ساکن کر کے پھر حرکات کے ساتھ. تو اسی طرح ان حروفوں کی بھی ہم جو وہ مشق کریں گے. آر ایر اور آر ایر اور را ری رو را ری رو. تو سامعین محترم حرف را جو ہے یہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. اس حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ العزیز تفخیم اور ترقیق کے موضوع میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو وہاں پہ تمام حروف کی بات ہوگی جو پر پڑھے جاتے ہیں اور جو باریک پڑھے جاتے ہیں. کون سا حرف کب پر پڑھا جاتا ہے اور کون سا حرف کب باریک پڑھا جاتا ہے. تو اس میں آج صرف اتنا یاد رکھیں گے کہ را جو ہے حرف را یہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. جیسے آپ بسم اللہ الرحمن یہاں پہ آپ پر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. من الشیطان الرجیم نرجیم را کو یہاں بھی پر پڑھا آپ نے. تو اسی طرح مختلف الفاظ میں کبھی یہ پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی جیسے تجری کیا پڑھا کیا پڑھا تجری, ٹھیک ہے. تو یوں ہمارے مخارج الحروف کی جو تفصیل ہے وہ ہم را پر. تو سامعین محترم حرف را پر ہمارا مخرج کا سلسلہ پہنچا ہے. تو اگلے حرف قا دال تا اس کا انشاءاللہ العزیز ذکر اگلے پروگرام میں کریں گے, کیونکہ اس میں بھی کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو سامعین محترم آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے. ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. تو آج کے پروگرام میں بھی سابقہ پروگرامز کی طرح میرے ساتھ جو شریک کلاس ہیں طلباء وہ محمد زبیر الحسن اور محمد نعمان. ماشاءاللہ یہ آج بچہ نیا آیا ہے تو اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. محمد نعمان ہے اور محمد احمد سدیس جو ماشاءاللہ پہلے بھی تشریف لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں ترقی و برکات عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح ساتھ استقامت نصیب فرمائے. جی سامعین, میں اس بات کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ جیسے حروف کے مخارج میں, حروف کی ادائیگی میں, یعنی حروف کی آواز کے نکالنے میں حلق کا استعمال ہے اور تالو کا استعمال ہے, اسی طرح داڑھوں اور دانتوں کا بھی استعمال ہے, مسوڑوں کا استعمال ہے, یعنی ہم پورے علاقے سے مختلف حروف کی ادائیگی کرتے ہیں. تو آج کا جو سبق میں پھر دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. یعنی دانتوں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. 32 دانتوں کو ہم نے مختلف ناموں میں تقسیم کیا ہے جس میں داڑھیں بھی ہیں اور دانت بھی ہیں. تو سامنے والے 2 دانت جن کو ہم نے ثنایا کہا ہے, اور ثنایا کسے کہتے ہیں؟ 2 کو, تثنیہ کی وجہ سے. عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ 2 کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا, ٹھیک ہے. اور اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ثنایا علیہ, ٹھیک ہے. یہ صرف ذہن نشین رکھنے ہیں بس. اور ان کے مقابلے میں جو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو ہم کہیں گے ثنایا سفلا. کیا کہیں گے؟ ثنایا سفلا. اور ان کے آس پاس جو 4 دانت ہیں ان کو رباعیات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور رباعیات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ 4 ہیں, ٹھیک ہے. اربعون سے 4. ان کے آگے جو حروف دانت ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ انیاب. کیا نام ہے؟ انیاب. ان سے جو آگے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ داڑھوں کا ہے. تو داڑھوں میں پہلے جو آتی ہیں ان کا نام ہے ضواحک.
کیا نام ہے؟ ضواحک. ضاحکہ یضحکو یعنی ہنسنا، یعنی جب ہم ہنستے ہیں تو اس وقت یہ داڑھیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کا نام ضواحک ہوا. اور آخری جو داڑھیں ہیں 6، 3 ادھر اور 3 ادھر، یعنی نیچے 3 ہیں اور ان کے مقابلے میں 3 ہیں، کل 12 داڑھوں کا نام ادراس. کتنا؟ کیا نام ہے؟ ادراس. تو یہ داڑھوں اور دانتوں کے نام آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ذہن نشین رکھیں، تاکہ آپ کو ان کے متعلق جو حروف ہیں وہ یاد رہیں، ان کا مخرج یاد رہے، ان کی آواز یاد رہے. تو ہم نے حرف لام، حرف نون اور را، حرف لام، نون اور را، ان کا تعلق دانتوں سے ہے اور داڑھوں سے ہے. حالانکہ لام، نون اور را، اب ہم دانتوں کے تو نام بول سکتے ہیں لیکن مسوڑوں کے ہم نام نہیں بول سکتے، کیونکہ قراء کرام نے اور مجودین نے بیان نہیں فرمائے، لہٰذا ہم دانتوں کی نسبت سے ان مسوڑوں کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی لام کے ادا کرتے وقت ہم ثنایا، رباعی اور انیاب اور ضواحک، یعنی کہ سارے دانت اور ان کے ساتھ جو داڑھیں ہیں ضواحک، ان کے جو مسوڑے ہیں، ان کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ طرف زبان کو ملا کر ہم لام کا جو ہے وہ مخرج لیں گے، اس کی آواز نکالیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حرف نون کو ہم نے ثنایا، رباعی اور انیاب، ان سارے دانتوں کے مسوڑوں سے کیا کرنا؟ ان سارے دانتوں کے مسوڑوں سے جو ہے وہ حرف نون کو، یعنی کہ طرف زبان کے ملا کر، طرف زبان کو ان مسوڑوں سے ملا کر جب ہم بولیں گے تو حرف نون کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح زبان کی پشت یعنی زبان کی بیک سائڈ نوک کی طرف، اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوگا. کون سا؟ حرف را. کون سا؟ حرف را. تو حرف را چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. تو امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس سبق کے حوالے سے کوئی اگر سوال ہو اور جہاں سے آپ کو سمجھنا آئی ہو، میں نے بھرپور کوشش تو کی ہے، مگر کچھ میرے بہن بھائی، بزرگ، بچے اگر نہ سمجھ پائے ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں اس نمبر پر 0334 1966 966. اس پر آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. لائیو کال اگر نہ مل سکے تو آپ SMS کر دیجئے، اس میں اپنا سوال بھیج دیجئے، اگلے پروگرام میں آپ کو وہ جواب دیا جا سکتا ہے. تو کچھ میرے لسنر جو ہیں وہ لائیو کال کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی وجہ سے لائیو کال اگر نہ مل پائے تو آپ SMS کر لیا کریں. SMS کے ذریعے آپ کا مکمل جو ہے وہ سوال ہمیں موصول ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے پروگرام میں اس کا جو ہے وہ باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے. تو پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے، اور اس پروگرام کو آپ سماعت فرما سکتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی، ویو FM 96.6 کے پیج پر. تو سامعین، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.